الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ آپ لے لیں ان کے اموال میں سے صدقہ اور اس کے ذریعے آپ پاک کریں ان کو اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ گزشتہ درس کے اندر بتایا گیا تھا کہ غزوہ تبوک سے کچھ مسلمان جو پکے سچے مسلمان تھے وہ رہ گئے تھے، تو انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا، تو ان حضرات نے پھر یہ ارادہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اب چونکہ ہم اپنے مال کی وجہ سے رہ گئے تھے، اب ہم اس مال کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے بلکہ یہ مال سارا کا سارا اللہ کی راہ میں ہم صدقہ کر دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک مجھے اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں تم سے مال قبول نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات نازل کی کہ اگر یہ لوگ اپنی رضا کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں تو آپ ان سے مال لے لیں۔ اس آیت میں علماء کرام نے بہت سارے مسائل بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ صدقہ، یہاں پر صدقات واجبہ مراد ہیں یا نافلہ، تو دونوں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہو سکتے ہیں اور صدقات نافلہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو صدقات واجبہ ہیں ان کے اوپر بڑی تفصیل لکھی ہے کہ صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں، مثلا زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے لے لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا جو حاکم ہوتا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ حاصل کرے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو پھر ان کو سرزنش کرے اور ان کو زکوٰۃ کے ادا کرنے پر قائل کرے۔ اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے ہمیں ملتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو کچھ مشرکین نے، کچھ نئے نئے مسلمان جو تھے مرتدین ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم باقی تو سارے کام کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ جانور کے ساتھ جو رسی دیتا تھا، اونٹ کو باندھنے کے ساتھ یہاں پر ایک رسی ہوتی تھی جو اس کے گھٹنے کے اوپر لگتی تھی، اگر اس سے بھی انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر عرض کی کہ امیر المؤمنین آپ اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، کچھ دیر کے بعد یہ لوگ کہیں گے نماز کا حکم بھی حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے، تب تک تو ہم نے نماز پڑھی، اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اگر ابھی ہم نے سختی نہیں کی تو پھر یہ دین کے اندر کمی ہوتی رہے گی۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو حضرت عمر فاروق کو سمجھ آ گئی کہ یہ سختی کیوں ہو رہی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کا حاصل کرنا، اس کو لینا یہ وقت کے حاکم پر ضروری ہے تاکہ مسلمان ایک اہم عبادت کی ادائیگی سے غافل نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ یہ ٹیکس نہیں ہے بلکہ یہ مالی عبادت ہوتی ہے۔ جیسے نماز ادا کرنا یہ جسمانی عبادت ہے، روزہ جسمانی عبادت ہے، تو زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ اس کی مثال پہلے زمانے کے اندر، پہلی امتوں کے اندر جو لوگ قربانی دیتے تھے یا صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ نکالا کرتے تھے، ان کو حکم ہوتا تھا کہ یہ جو تم نے صدقہ نکالا ہے اس کو جا کر کسی اونچی جگہ پر جا کر رکھ دو، اور آسمان سے آگ آئے گی اس کو جلا دے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا صدقہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم تو وہی ہے لیکن یہ جائز قرار دے دیا کہ امیروں سے لے کر غریبوں تک پہنچائی جائے، تو طاہرہم، اس سے پاکیزگی ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ تو قبول کر لی تھی ان کی، حضرات صحابہ کرام کی، پھر یہاں پر کیوں کہا گیا کہ اللہ تبارک تاکہ آپ ان کی پاکیزگی کریں، ان کو پاک کریں؟ تو اس میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ توبہ تو قبول ہو گئی تھی لیکن مالی عبادت جو ہے وہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو ختم کرتی ہے۔ ہم سے جو چیز مطلوب ہوتی ہے نا، ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بہت زیادہ پیسے والا ہے
اور وہ مسجد کے اندر آ کر کہتا ہے کہ میں جھاڑو لگاؤں گا یہاں پر، تو علماء کرام نے لکھا ہے تو آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ جھاڑو نہ لگائیں بلکہ آپ اپنا مال خرچ کریں۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، بہت ہے، وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں روزے رکھوں گا، تو علماء کرام نے لکھا ہے اس کے لیے زیادہ ثواب نفلی روزے رکھنے کے اندر نہیں بلکہ مال خرچ کرنے کے اندر ہے کہ جس سے اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے۔ تو تطہرہم یہ مراد ہے کہ اگر دل کے اندر تھوڑی بہت محبت ہوتی ہے دنیا کی، مال کی، تو یہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر مال خرچ کرنے کے دو فائدے، ان کا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ تو یہ ہے کہ دل کے اندر سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی کہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ مال قربان کر دیتا ہے۔ اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، تُطَهِّرُهُمْ، یہ یعنی کہ ظاہری طور پہ ان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس مال سے زکوٰۃ نکال دی جاتی وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، روحانی طور پر بھی وہ پاک ہو جائیں گے اس سے۔ اور آگے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جب بھی صحابہ کرام کو صدقہ لے کر آتے تھے تو اللہ کے نبی ان کو دعا دیا کرتے تھے۔ جیسے پیچھے واقعہ گزرا کہ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابن ابی اوفا کما قال، کہ ابن ابی اوفا کی اولاد کے اوپر یا اللہ تو رحم کر۔ تو یہاں پر صلی سے مراد دعا ہے۔ تو اس طرح لکھا ہے کہ اگر حاکم کے پاس کوئی آدمی وہ لے کر آتا ہے، کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرے، حاکم کو زکوٰۃ دیں تو ان کے اوپر واجب ہے، کیونکہ یہاں پر صلی امر کا صیغہ ہے، تو وقت کے حاکم کے اوپر واجب ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرے۔ اور اسی طرح علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی چیز ایسی دیتا ہے تو اس کو بے مروتی سے نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ ایک تہذیب کا حصہ ہے اور اس طرح کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، کہ اے میرے محبوب آپ کی دعائیں ان کو سکون عطا فرماتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ بندہ جب صدق نیت کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دعا دی جاتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے کہ میں نے مال اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، اب مجھے دعا دی جا رہی ہے۔ برخلاف اللہ تو جانتا ہے، منافقین جو تھے وہ اس لیے مال خرچ کیا کرتے تھے، پہلے نمبر پر ان کے جو ہے نا یہ مسلمانوں کے درمیان یعنی ایک کمیونٹی کے اندر ان کا ایک مقام بن جائے، دوسرے نمبر پر لوگوں کے اندر واہ واہ ہو جائے، تیسرے نمبر پر کہ بچنے کے لیے، اپنے آپ کو الزام سے بچانے کے لیے کہیں مسلمان یہ نہ کہیں کہ یہ مال خرچ نہیں کر رہا، اس وجہ سے مال خرچ کرتے تھے۔ تو یہ وجوہات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب بھی ہم مال خرچ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر اس کو خرچ کریں۔ تو فرمایا ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعا یعنی حضور علیہ السلام کی دعا ایمان والوں کو جو مال خرچ کر کے آتے ہیں، جو مال لے کر آتے ہیں، وہ ان کو سکون پہنچاتی ہیں۔ پھر فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو آج کے درس سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مال کے اوپر زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ دوسرے نمبر پر جس طرح ہمارے جسم کے اوپر اللہ کا حق ہے، اسی طرح ہمارے مال کے اوپر بھی اللہ کا حق ہے۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اللہ قادر ہے، واللہ یقبض و یبسط، اللہ چاہے تو چھین سکتا ہے، اللہ چاہے تو وزیر اعظم کو اسیر اعظم بنا دیتا ہے، وقت کے بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی فقیر بنا کر سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو مال کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، جو مال اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرما دے گا۔ تو اس کو بہترین بزنس کہا گیا، بہترین تجارت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اللہ کا حکم بھی پورا ہوتا ہے اور ہمارے مال کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اپنے دل سے ہمیں مال کی محبت نکال لینی چاہیے، مال کے اوپر جو فرائض آ رہے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی جو ہمارے سامنے اس کو ہم نے دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔